बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। आज एक ज़बरदस्त डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और सर आपके लिए भी, पीटीआई के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, और हमारे लिए भी, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी। और जैसे अल्लाह की ज़ात ने क्रेडिट देना होता है आपको, इसका भरपूर क्रेडिट, जैसे 92 का वर्ल्ड कप आपने जीता, तो ये क्रिमिनल रिफॉर्म आप समझिए कि जो पीनल कोड है 1860 का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 का है। अंग्रेज़ का कानून उस वक्त अच्छा था, और उसको समझिए जब इंग्लैंड ने लॉ रिफॉर्म्स किए, क्रिमिनल रिफॉर्म्स किए, 15 साल लगाए थे। इंग्लैंड में 15 साल लगे थे। आपने जब मुझे क्रिमिनल रिफॉर्म्स का टास्क दिया, ऑल्दो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है, आपने समझिए कि मार्च में लास्ट ईयर ये काम दिया था, जून में मैंने आपको इसका ड्राफ्ट दिया, और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हुई, मुझे 7 महीने लग गए। और प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके बग़ैर और आपके ऑफिस के बग़ैर नहीं होता। जिस तरह आपने फ्रंट लाइन पे आके मेरी मदद की, हेल्प की हर तरह से, और साथ साथ मैं 3-4 लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसमें मुझे इनपुट्स दिए। कोई उसका प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमेशा इनकरेज किया, और इजाज़ शाह साहब ने, आज़म स्वाति साहब ने, शिबली ने और अली मोहम्मद ख़ान, ये बिल्कुल आप ये साथ मेरे जुड़े रहे, और बहुत इनकी ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स थी। फ़ारूक हबीब ने बड़ा हमें सपोर्ट किया, ज़रताज ने बड़ा सपोर्ट किया, और ये अगर आज ये इस शेप में है, शक्ल में है, तो यूँ समझिए कि ये इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज हमारी और लॉ मिनिस्ट्री की कोई एफर्ट थी, बिल्कुल थी एफर्ट थी, बल्कि ये साथ साथ पूरी हमारी जो काबीना में मेंबर्स थे सारे, उनकी सारी सपोर्ट थी। आपने मुझे ये हिदायत दी थी कि जब आज की ये ओपनिंग हो तो कि कोई 10-11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो चीदा पॉइंट्स हैं, वो सामने पेश करूं। मुझे पता है कि टाइम भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझिए कि सिविल प्रोसीजर कोड भी है, पाकिस्तान पीनल कोड भी है, कानून शहादत भी है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस का स्टैट्यूट है, वो भी आ रहा है। पूरी एक ज़बरदस्त फोरेंसिक फैसिलिटी, लेबॉर्ट्री वो बनाई जा रही है, उसका इंडिपेंडेंट स्टैट्यूट है। मर्सी पिटिशन के बारे में आप सुन चुके हैं, प्रिजन रूल्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। और इसमें एक, इससे पहले कि मैं आपके सामने ये 10-11 चीदा पॉइंट्स रखूं, क्योंकि ये कोई 700 से के करीब अमेंडमेंट्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं और मेरी टीम जो है इस वक्त वो 700 के अमेंडमेंट्स आपको बताएं, बट इट हैज़ कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड the legal system, the criminal legal system that we have. और उससे पहले सारे civil reforms are also intact, they have been legislated, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान की on average 50% अगर ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन का जो हमने enforcement of property rights का statute बनाया है, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। यानी 50% उसकी आगाही शायद उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, तो वो 50% जो अवाम है उसके लिए ऑलरेडी सारी का सारा सिस्टम इन प्लेस है, और बाकायदा उसकी समरी प्रोसीजर के तहत जो ख़वातीन की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें सुनवाई हो रही है, उसमें ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 3-3 महीने में। कहाँ तो लगने थे ये 20-20 साल, 30-30 साल। जो हमने नादरा का जो स्टैट्यूट बनाया है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट्स का, तो उसको आप देखिए कि 15 दिन के अंदर, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा जैसा वकील, मेरे वालिद की डेथ हुई थी 2015 में, अभी 1 महीने पहले मैंने फिर अप्लाई किया,
1 مہینہ اپلائی کر کے مجھے 15 دن میں وہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. اور تمام جتنے لوگ ہیں اس کی سکسیس دیکھیں, آل اوور دا ورلڈ اٹ از امپلیمنٹڈ. صرف پاکستان اور پاکستان کے جو شہر ہیں دیہات ہیں وہاں نہیں, پوری دنیا میں. مجھے پرائم منسٹر صاحب لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں دنیا جہاں سے, دے تھنک آئی ایم اے لا منسٹر, تو ہر چیز ہر پرابلم جو ہے اس کا حل لا منسٹر کے پاس ہے. اور جس طرح وہ ان چیزوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں دبئی سے, سعودی عربیہ سے, ہماری جو لیبر کلاس ہیں وہاں ہیں, یورپ میں ہے, وہ جس طرح کر رہی, آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, میرا بھی کر رہے ہیں, آپ کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ آلریڈی یہ سسٹم سر میں نے ڈال دیے ہیں. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب امپلیمنٹ کرنا ہے, ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن امپلیمنٹ کون کرے گا؟ 1 منٹ کے لیے 140واں نمبر جو کل آیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, تو وہ ایک رول آف لا کا انڈیکس بھی ہے, اس کی بھی بابت ہے. قانون کو امپلیمنٹ لا منسٹر نے یا پرائم منسٹر عمران خان نے یا فروغ نسیم نے نہیں کرنا, امپلیمنٹ جوڈیشری نے کرنا ہے. سب سے پہلے جوڈیشری کے بعد ہمارے وکلا نے کرنا ہے, وکلا کے بعد ہماری پولیس نے کرنا ہے, انویسٹیگیٹرز نے کرنا ہے, اور عوام نے کرنا ہے. عوام نے کرنا ہے, ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کے رائٹس ہیں, کیا آبلیگیشنس ہیں. تو یہ ایک جب ہم سول ریفارمز اس کے لے کے آئے تو یہ ایک اسٹیٹس کو ہوتا ہے, لوگ اسٹیٹس کو کے عادی ہوتے ہیں. اسٹیٹس کو کی جو فورسز تھیں انہوں نے بڑا اس کو اپوز کیا کہ یہ, کیونکہ جو سول لاء کے ریفارمز تھے اس میں کام بھی بڑا کرنا پڑتا تھا. اگر سال بھر میں سول سوٹ کا فیصلہ کرنا ہے اور الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے, اور بہت سی جدت اس میں تھی ایویڈنس, سول ایویڈنس کی, تو وہ شاید وکیل ڈائجسٹ نہیں کر رہے تھے, ان کو پسند نہیں آ رہی تھی, کیونکہ روزانہ کی بنیاد میں اس پہ کام تھا, ججوں کے لیے بھی اور وکلا کے لیے بھی. میری استدعا یہی ہے کہ دیکھیے اب جا کے وہ ہلکے ہلکے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. میں آج بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ہمارے سول ریفارمز کی بڑی پذیرائی کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ان کی جو پورے سینئر ججز ہیں آج تک وہ یہی بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. باقی تمام جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, پروونشل جوڈیشری ہے, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہیں, سب سے میری یہی استدعا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہے پوائنٹ آؤٹ کریں, امینڈ کر دیں گے, ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کریں. یہی پاکستان کا فیوچر ہے. اب جو 10 11 12 جو چیدہ امینڈمنٹس ہیں, بلٹ پوائنٹس ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسے تو یہ 700 کی 700 امینڈمنٹس ایسی ہیں کہ ہر ایک امینڈمنٹ از اے گیم چینجر, لیکن میں آپ کے سامنے یہ 10 11 سامنے رکھتا ہوں. اچھا دیکھیے, اس کرمنل لاء میں پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پولیس اسٹیشن سے. پولیس کیا کہتی ہے؟ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں نے پوری پاکستان کی پولیس کو انگیج کیا نیچے تک. پتہ یہ لگا کہ ان کے پاس جب وہ انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں تو کاغذ نہیں ہوتا, کاغذ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, انک نہیں ہوتی, روشنائی نہیں ہوتی, پرنٹر اور کمپیوٹر تو چلی چھوڑی ہے, اس کو بہت دلی دورست, بہت آگے کی بات ہے. اور اس کے آگے میں گیا, ریسرچ کی, دیکھا, انالیسس کی, تو پتہ یہ لگا کہ نہیں, پولیس بجٹ تو ہوتا ہے, پولیس بجٹ تو ہوتا ہے, لیکن وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں جاتا. اوپر سے ہی, آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون, لیکن اوپر سے ہی کھا لیا جاتا ہے. پولیس کے پاس اگر بجٹ نہیں جائے گا, ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو کیا کریں گے؟ کون سی روشنائی خریدیں گے, کون سا کاغذ خریدیں گے؟ انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا ہے یا فیول کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہاں سائٹ پر جائے. کرتا کیا ہے؟ تو پولیس والا کرتا ہی ہے. اگر تو پاورفل آدمی ہے اس سے پیسے لے لیتا ہے, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پیسے لے لیتا ہے, جہاں حالانکہ اس کا یہ رائٹ ہے ایک کامن سٹیزن کا, یہ انویسٹیگیٹ ہو. تو ہم نے کیا یہ ہے, اور غریب جو ہوگا وہ پیسے دے نہیں سکتا, کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ یہ قانون سے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو پولیس بجٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پیسے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے, اور اگر نہیں جائیں گے تو اس کی باقاعدہ آڈٹ ہوگی, اس پہ قانونی چارہ جوئی ہوگی, اور نیچرلی اس کے تحت جس کسی کو بھی سزا جزا دی جائے گی. پورا سسٹم ہے. پولیس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی سائیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں پولیس اسٹیشن میں آنے, پولیس اسٹیشن میں, تو ہم کیا کریں.
اس کے بعد یہ ایک خیال تھا، خاص خیال تھا کہ جی پولیس افسر جو ایس ایچ او وہاں بیٹھا ہے پڑھا لکھا نہیں ہوتا یا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک تو اس کو ہم نے کہا کہ جی اس کو سب انسپیکٹر ہونا چاہیے اور بی اے کی اس کی ڈگری ہونی چاہیے. اب اس میں اجاز شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں. اجاز شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ شاید اتنے بی اے پاس پولیس افسر نہیں ہیں، آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک گریجویٹڈ سمجھیے امینڈمنٹ اس میں لانا پڑے گا. تو ہم نے پھر اس کو کہا کہ پریفریبلی بی اے پاس ہو اور آہستہ آہستہ پولیس اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اس طرح کرے کہ بی اے پاس کم سے کم افسران ہوں، ان کو انکریج کیا جائے جو سب انسپیکٹرز ہوں اور وہ جا کے ایس ایچ او لگیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں پاکستان میں، جیسے مجھے یہ پتہ ہے کہ کراچی میں، لاہور میں بہت سے ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں جہاں بہت زیادہ ٹریفک ہے، تھریشولڈ بڑا ہائی ہے، تو ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ وہاں پہ پھر گورنمنٹ جو ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اے ایس پی کو وہاں ایس ایچ او تعینات کرے تاکہ اور ایک بہتر تھریشولڈ ہو، بار ہو. پھر ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بنیادی پرابلم تھی سیکشن 22A کی. اس وقت مشرف صاحب نے ایک اچھا امینڈمنٹ کیا تھا 22A. اس میں یہ تھا کہ اگر ایف آئی آر لانچ نہ کی جائے تو آپ ڈسٹرکٹ جج، سیشنز جج کے پاس چلے جائیں کمپلینٹ لے کے، اور وہ ڈائریکشن دیتا تھا پولیس کو کہ ایف آئی آر لانچ کر دی جائے. اب اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ پڑا سمجھیے ایڈورس تھا، وہ یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ اگر کسی سیشنز جج کے پاس چلے جائیں تو اس کے پاس 50 سے 100 مقدمے روز ہوتے ہیں ایف آئی آر رجسٹریشن کے لیے. ود دا ریزلٹ وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. اب سسٹم کو کیسے آپ نے اس پہ ریلیز کرنا ہے، جیسے ہم نے نادرا میں کیا، ٹیکنیک یہ تھی کہ اس کو عدالت سے ہٹا کے کہیں اور دیں تو سسٹم چلنے لگے گا، کیونکہ عدالت چوکڈ ہے، ہر آدمی لیٹیگنٹ ہے، پاکستان کا ہر آدمی لیٹیگنٹ ہے اور دا انٹائر سسٹم از چوکڈ. اتنے ججز نہیں ہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم نے اس میں پھر دنیا جہاں سے اس کو ایکسپیرینس بورو کیا، اور انڈیا نے یہ کیا تھا کہ ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی دی کہ اگر ایس ایچ او ایف آئی آر لانچ نہیں کرے تو آپ ایس پی کے پاس جائیں. تو ایس پی کے پاس جائیں، وہاں اس کو بتائیں اپنا کیس، ایپلیکیشن دیں، اور اگر ایس پی پھر بھی نہیں کرتا تو آپ 22A میں آ سکتے ہیں. 22A ہم نے abolish نہیں کیا، اور یہی شاہ صاحب آپ کی یہی لائن تھی، اور وکلا کی بھی ہماری یہ لائن تھی. وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ 22A abolish کریں، کیونکہ اس سے پہلے جب چیف جسٹس کھوسا نے یہ اٹیمپٹ کی 22A ہٹانے کی تو وکلا نے ٹکا کے اسٹرائک کر دی، تو وہ امینڈمنٹ ہو نہیں سکا جو وہ چاہتے تھے. پھر ساتھ ساتھ یہ چالان پیش کرنے کی بات ہے 45 دن کے اندر اندر، اور اب فورینزکس پہ ایمفسس فورینزکس پہ ہے. دنیا جہاں میں کرائم کریک کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کرائم کریک ہو رہا ہے کہ فورینزکس، ماڈرن ڈیوائسز، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ڈی این اے ٹیسٹنگ، یہ تمام ہم بالکل اوپر کی لیول پہ لے کے چلے گئے ہیں. نہ صرف ہم نے اس پہ پروویژنز دے دی ہیں، بلکہ اس کی ساری بجٹنگ ہوگی، اس کی ساری لیبارٹریز آئیں گی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی. اور ساتھ ساتھ انگلینڈ سے ہم نے یہ بورو کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس ہوگی جو کہ گائیڈ کرے گی. سر آپ کو جاپان کا میں ایکسپیرینس جب بتاؤں، جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو کہ جی وہ 99% کنوکشن ہے. اچھا کیوں ہے 99% کنوکشن کیوں ہے؟ کیونکہ جاپان میں بھی کرائم ایسا نہیں ہے، یہاں سے تو خیر کم ہے. وہ پتہ یہ لگا کہ جی وہاں پہ جب تک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ کلیئر نہیں کرتی، بالکل وہ یہ دیکھ نہ لے کہ یہ بالکل 100% کنوکشن والا کیس ہے، تو وہ آگے نہیں بھیجتی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ کورٹوں کے پاس کام بھی کم پڑ جاتا ہے، آپ کی اسٹیٹسٹکس تو چلو بہتر ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے جو جھوٹے کیس بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ہم نے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کی بنیاد رکھی ہے. اس کا اسٹیچوٹ ہے، انویسٹیگیٹر جو ہے جب 173 کا چالان پیش کرے گا تو اس کو باقاعدہ جو گائیڈ لائن پروسیکیوشن سروس دے گی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اینگل دے دے، آپ فلاں لائنز پہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان بلڈ ہیں. اور یہ بھی کہنے میں آسان ہے، اس سیکشن کو مجھے بنانے میں کم سے کم کوئی 50 سب سیکشن کریٹ کرنے پڑے. ایک اتنی چھوٹی سی بات کو بتانے کے لیے قانون میں 50 سب سیکشن کریٹ کرنے پڑے.
پھر جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ان کی بڑی تعریف ہے, بڑی محنت کی انہوں نے, جو انہوں نے بتایا کہ 9 مہینے کا ٹرائل ہے, وہ کیا ہے. دیکھیں اور بھی اسٹیچوٹس میں ہے, نیب میں ہے کہ جی 1 مہینے میں فیصلہ کر دیں, تو 1 مہینہ ریئلسٹک نہیں ہے, فیصلہ ہوتا نہیں ہے. یہاں 9 مہینے میں پھر پابندی کیسے آئے گی؟ پابندی ایسے آئے گی کہ جو ٹرائل جج ہے, ٹرائل جج کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا کہ آپ نے جناب والی 9 مہینے میں کیوں آپ نے یہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں کیا. اور اگر آپ کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ پروبیبل نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو پھر ڈسپلنری پروسیڈنگز آپ کے خلاف کون کرے گا؟ عمران خان نہیں کرے گا, فاروق نسیم نہیں کرے گا, ہائی کورٹ کرے گی. اس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. اچھا, اس میں ہو یہ رہا ہے سر, جو ہمارے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم, اپوزیشن میں ایک صاحب ہیں, بڑی ان کی گاڑی مونچھیں ہیں, وہ کھڑے ہو گئے, ان کا یہ کیا 9 مہینے میں ٹرائل کیسے ختم ہوگا, اور یہ آپ جو ہیں ہمیں سب کو جیل بھیج رہے ہیں. نہیں, آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چھٹ جائیں گے, اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو 9 مہینے میں اس کا فیصلہ ہونے دیں. میری استدعا ہے تمام اپوزیشن سے کہ یہ اگر آپ اس کو اپوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹینشن ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو تقویت دینا نہیں ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک پروویژن رکھا ہے, اور یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے کسی ایک آدمی کے لیے رکھا ہے, نہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایبسکانڈر ہوگا تو اس کے تمام بینک کے کارڈز, نادرا کے کارڈ, CNIC, پاسپورٹ, وہ سارا کا سارا آپ فریز کر سکتے ہیں, اٹیچ کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ عدالت کرے گی, ہم لوگ نہیں کریں گے. اور یہ کیونکہ پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کا ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. بائی دا وے, پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کا صرف اور صرف جو اس کی ریچ جو ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان میں عدالت جو ہے کسی ایسے جرم کی بھی سزا دے سکتی ہے جو پاکستان کے باہر ہو کرمنل لا میں. تو یعنی اگر کوئی شخص, چاہے وہ کوئی بھی ہو, X ہو, Y ہو, Z ہو, آئی ڈونٹ کیئر, قانون سے بھاگا ہوا ہو, تو اس کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ سعودی عرب ہو, لنڈن ہو, امریکہ ہو, اس کے بھی بینک اکاؤنٹ اٹیچ کیے جا سکیں گے. اب یہ تمام پروویژنز موجود ہیں یہاں پہ, اور اس کو عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پروویژن اس میں جو تمام آپ سمجھیے ایک جو بڑی گیم چینجر ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانکلی کیسے ایویڈنس کو ریکارڈ کیا جائے دنیا جہاں میں. اور یہ جو میں نے انگلینڈ میں, امریکہ میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشنز کی اور سارا دیکھا, تو وہاں پچھلے کم سے کم 25 سال سے جو پرانا انگریز کا طریقہ تھا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا, وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ لائیو ریکارڈنگ کرتے ہیں ایویڈنس کی. ہمارے یہاں کیا یہ ہوتا ہے, وکیل صاحب نے وٹنس سے سوال کیا, وٹنس نے جواب دیا, اب جج صاحب نے اپنی انگریزی میں, اردو میں, جو بھی ان کی کیپیسٹی ہے ٹرائل کورٹ کی, انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایویڈنس لکھا دی. کبھی صحیح ہے, کبھی غلط ہے. اور 95 میں ایک جج صاحب تھے, ان پہ یہ الزام تھا سندھ میں کہ وہ ایویڈنس چینج کر دیتے تھے, مرڈر ہو گیا تھا ان کا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ الیکٹرانک ریکارڈنگ آف ایویڈنس, اب اس کو وکیل نہیں اپوز. دیکھیے یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ صحیح ٹیسٹمنی جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے؟ تو یہ دنیا جہاں میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑے سے بڑی ایویڈنس جو آج پاکستان میں آپ سمجھیے جس کو 1 سال لگ جائے ریکارڈنگ کرتے ہوئے, جیسے فار ایگزامپل میپ کے کیسز ہیں, کوئی 500 ڈاکیومنٹس ہیں اور 500 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کرانے ہیں, تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں کم سے کم 5, 6, 7 مہینے لگ جائیں گے مجھے وہ ایگزیبٹ کرانے میں, اگر اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جیسے وہ بول رہا ہے وٹنس, چاہے اردو میں بولے, سندھی میں بولے, پنجابی میں بولے, پشتو میں بولے, بلوچی میں بولے, اس کی وہ ریکارڈ ہو جائے گی, ساری کی ساری پرزرو ہو جائے گی. کل کو میں ایز اے لائر اس کو چیلنج کروں, آجائے جی دیکھ لیجئے, ٹیپ ریکارڈ اس کی دیکھ لیجئے, ویڈیو دیکھ لیجئے. تو اس میں ایکیریسی بھی ہے اور اس میں ایکسپیڈیشس, سارے کا سارا ایکسپیڈیشن ہے. یعنی بڑے سے بڑی ایویڈنس اب میں
2 दिन में रिकॉर्ड कर लूँगा, 1.5 दिन में रिकॉर्ड कर लूँगा। जहाँ मुझे लगने थे 2 साल 3 साल, नैब में 20-20 साल से केस इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि बड़ी एविडेंस उसमें होती है, क्योंकि उसके अंदर उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है, उनके पास स्टाफ भी नहीं है, उनके पास फिर वकील भी नहीं आते, जज भी एडजमेंट कर देता है, और फिर ये एविडेंस इतनी सारी होती है। अगर इतनी सारी एविडेंस, ये तो 20 साल लगेंगे इसको रिकॉर्ड करने में, तो ये सारा उसका तदारुक है। फिर विटनेस नहीं आते, हमने अब इसमें ये विटनेस अटेंडेंस को इंश्योर कर दिया है। विटनेस नहीं आएगा, उसकी पूरी प्रोटेक्शन दी है पहले, ऐसा नहीं कि उसकी प्रोटेक्शन नहीं दी है। वो नहीं आएगा तो फिर होगा ये कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई हो सकेगी, और वो आ जाए बयान दे दे चला जाए, उसकी अगर अटैचमेंट है वो भी रिवर्स हो जाएगी। फिर आपको सर याद है PM साहब, एक हिट एंड रन का केस था। हिट एंड रन का केस ये था, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, एक साहब जो थे वो जा रहे थे और उन्होंने धड़म से पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ा दी, बेचारा मर गया। अदालत ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि जो वीडियो बनाने वाला था वो अदालत में पेश नहीं हुआ, यानी द मेकर ऑफ द वीडियो डिड नॉट अपीयर। हमने अब स्टैट्यूटोरली इस रूल को, एविडेंस के रूल को रिवर्स कर दिया। अगर तो कोई वीडियो आ जाए, और दिस इज़ नाउ ओनली, हमने टेस्ट इसलिए किया है ओनली फॉर मर्डर, रेप, इस तरह के जो क्रिमिनल लॉ है उसके जो ऑफेंसेस हैं, पर्सनल ऑफेंसेस हैं, उसके लिए दिया है ये, कि अगर कोई वीडियो सरेआम आ जाए और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक हो जाए और ये पता लग जाए कि ये ऑथेंटिक वीडियो है, फोरेंसिक्स उसकी हो जाए, तो वो एडमिसिबल होगी, और उस पर अदालत को ये इंसिस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है दैट द मेकर ऑफ द वीडियो हैज़ टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट फर्स्ट। उसके बाद फॉल्स कंप्लेंट्स की बड़ी बात थी कि जी झूठी FIRs होती हैं, झूठे केसेस होते हैं। अब झूठी FIRs पर भी कानूनी चाराजोई है, सज़ा जज़ा है। फिर साथ साथ जब कोई मैजिस्ट्रेट या सेशंस जज या कोई भी फ़ैसला जब दे रहा हो, उसके सामने जब एविडेंस सारी आ जाती है और उसको ये पता चल जाए कि ये फॉल्स केस था, एक तो ये होता है ना जी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, वो बात दूसरी है, लेकिन उसको ये पता लग जाए कि ये झूठा केस था, तो उस झूठे केस में फिर वो बाकायदा जो कंप्लेनेंट है या जो भी उसके पीछे पुलिस है जिसने झूठे केस बनाए हैं, उसको बाकायदा शो कॉज नोटिस देगा और बाकायदा उस पर सज़ा जज़ा है, 5 साल की 7 साल की सज़ा हमने दी हुई है उसकी। फिर प्री बारगेन का एक पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें होना ये है कि 7 साल से अगर कम उसकी सज़ा है, मर्डर रेप नहीं है, औरतों बच्चों के ख़िलाफ़ नहीं है, या ऐसा कोई सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिससे पाकिस्तान गुज़र रहा हो वो नहीं है, तो उसमें फिर होना ये है कि उसकी प्ली बारगेन में ये नहीं है कि वो सारा छूट जाएगा जिससे नैब में छूट जाएगा, उसकी बाकायदा एक पूरा ज़ाब्ता दिया हुआ है। कम से कम इसके अंदर कोई 80 के करीब सबसेक्शंस दिए हुए हैं कि अदालत उसको डील कैसे करेगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को 5 साल की है तो चलें उसको साल भर या 2 साल की दे के छोड़ दें। तो इस तरह होना ये कि सारा का सारा जो सिस्टम जो क्लॉग्ड है, चोक्ड है, इतने सारे लोग जेलों में भरे हुए हैं, एक तो वो भी निकलते हैं, बाज़ों को बाज़ कॉम्पनसेशन दे दें, बाज़ जो है वो देख लें उनकी सज़ा जज़ा कितनी हो गई है, और पूरा एक उसका प्रोसेस है, प्रोसीजर है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अलग से बहुत सा टाइम चाहिए होगा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। एक गैजेट्स हैं, उसको अगर उसकी थेफ्ट है उसकी एक बाकायदा सज़ा है। पुलिस बेल हमने क्रिएट कर दी है। फिर बाज़ ऑफेंसेस में हमने ये क्रिएट कर दिया है कि कंप्लेनेंट को ख़ुद हमेशा नहीं जाना पड़ेगा, कोई और आदमी उसकी बिहाफ पे जा सकता है। इंग्लैंड में 1984 में पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट आया था, उसके बहुत से प्रोविजंस हमने जो वहाँ जो लेटेस्ट चल रहा है, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, लॉयर को होना चाहिए, डॉक्टर को होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए पुलिस वाले की, कंट्रोल रूम्स होना चाहिए। फिर 161 और 164 के जो बयानात होते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने दे दी है, मेडिकल बोर्ड क्रिएट कर दिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग में इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना है और ज़ोर से इम्प्लीमेंट करना है। एक दिन में नहीं होगा, ये बात मुझे भी पता है सर, आपको भी पता है, लेकिन मैं आपको सर बता रहा हूँ सारे सिस्टम्स, सिविल क्रिमिनल तमाम रिफॉर्म्स हो गए हैं। अब नाउ इज़ द ईयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
اور بہت سی چیزیں امپلیمنٹ تو بھی ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں. نادرا والے میں فارن آفس کا بڑا شکریہ، کیونکہ انہوں نے دنیا جہاں میں شاہ جی کی ٹیم نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے. تو ان دی اینڈ اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ ٹوڈے، اور آپ سب کو بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.